آپ کو صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، لیکن آپ نے زہد و تقوی اختیار فرمایا ہوا تھا۔ تھے شاہی خاندان کے، لیکن طبیعت زہد و تقوی والی تھی، تاریک دنیا تھی، خوف خدا والے تھے، حرام کاموں سے ناجائز کاموں سے بچنے والے تھے، اور دنیاوی جو مشاغل ہوتے ہیں ان سے دور رہتے تھے۔ آپ کی ایک شہزادی تھی، صاحبزادی، انتہائی حسین و جمیل مگر انتہائی نیک سیرت، بے مثال بیٹی۔ ایک طرف آپ کو بے مثال بیوی، ایک بے مثال ماں، اس طرح مختلف مثالیں دے رہا ہوں، یہ بھی ایک بے مثال بیٹی تھی، بڑی پرہیزگار، بڑی نیک سیرت تھی۔ ایک روز اپنی صاحبزادی کے لیے بادشاہ کرمان نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ان کی شہزادی کے لیے بادشاہ نے کرمان، جو کرمان کے بادشاہ تھے، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ مگر قربان جائیں ان کی مدنی سوچ پر، آپ کو یہ پسند نہ تھا کہ میری بیٹی ملکہ بن کر رہے اور دنیا کی طرف مائل ہو جائے، اس لیے آپ نے کہلا بھیجا کہ مجھے جواب کے لیے 2-3 روز کی مہلت دی جائے۔ اس دوران آپ مسجد میں گھوم کر کسی نیک لڑکے کو تلاش کرتے رہے۔ نیک لڑکا کہاں ملتا ہے؟ نیک لڑکے کہاں ملتے ہیں؟ مسجد میں ملتے ہیں، سودی ادارے میں نہیں ملتے۔ محلے کے چوکوں پر پان سگریٹ کھاتے پیتے ہوئے یہ نیک لڑکے نہیں ملا کرتے، نیک لڑکے تفریح گاؤں میں نہیں ملا کرتے، نیک لڑکے یہ بے حیائی والی دعوتوں میں نہیں ملا کرتے۔ اگر بیٹی کے لیے نیک لڑکا چاہیے تو مسجد میں آ کر دیکھو، انشاءاللہ وہاں ملے گا۔ مدنی قافلوں میں سفر کرو، وہاں ملے گا۔ مدنی انعامات والوں میں ڈھونڈو تو وہاں ملے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیکر میں سے تلاش کرو گے تو وہاں آپ کو نیک ملے گا۔ یہ نیک ڈھونڈنے کے لیے ظاہر ہے جو چیز ڈھونڈنی ہے اس کو اسی جگہ پہ ڈھونڈا جائے گا۔ جب نیک ڈھونڈنا ہے تو مدنی ماحول سے ڈھونڈو، عاشقان رسول میں سے ڈھونڈو، تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے آپ کی سوچ کے مطابق نیک لڑکا ملے گا جس سے آپ کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے۔ جبکہ آپ کی سوچ میں بھی نیک ڈھونڈنا ہو، اب پیسے والا ڈھونڈنا ہو، بھلے وہ سود کھاتا ہو، رشوت کھاتا ہو، حرام روزی کھاتا ہو، چوری ڈکیتی کرتا ہو، لوٹ مار کرتا ہو، طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، ڈنڈی مارتا ہو، جھوٹے واؤچر بناتا ہو، طرح طرح کی ترکیبیں کر کے بس آپ کے گھر میں وہ پیسہ کما کر لاتا ہو، اور آپ بولے یہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ یہ بیٹی کو خوش نہیں رکھتا بھائی، یہ نہیں رکھتا آپ کی بیٹی کو خوش۔ آپ کی بیٹی کو وہی خوش رکھے گا جو خوف خدا والا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، کیوں کہ آپ کی بیٹی خوش تب رہے گی جب اس کو عزت ملے گی۔ عزت تب ملے گی جب اس کی دل آزاری نہیں ہوگی۔ دل آزاری سے تب بچے گی جب اس کا شوہر بلا اجازت شرعی دل آزاری سے اللہ سے ڈرتا ہوگا، اس کے حقوق ادا کرے گا، تب جا کر اس کو عزت ملے گی۔ ورنہ زیورات میں لات دو اور بے عزتی کرتے رہو، لاتوں سے مارتے رہو، گالیاں دیتے رہو، مار پیٹ کرتے رہو، جھاڑتے رہو، ماں باپ کو اس کی گالیاں دیتے رہو، اور پھر نوازتے بھی رہو، اس طرح عورت دیتی ہوگی اس کو۔ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہوں گی جن کو اس میں مزہ آتا ہوگا، چلے بھلے جیسا وہ بولتا ہے، بھلے جو بھی کرتا ہے کرتا رہے، کھلاتا دیتا تو ہے، زیورات تو دیتا ہے، یہ تو دیتا ہے، وہ تو دیتا ہے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ مگر یہاں وہ نیک لڑکا ڈھونڈ رہے تھے، نیک لڑکا ڈھونڈ رہے تھے، اور کہاں ڈھونڈ رہے تھے؟ مسجد کے اندر دیکھ رہے تھے۔ نماز پڑھنے جاتے دیکھتے کوئی ہے نمازی صالح نیک پرہیزگار نوجوان۔ اب دوران تلاش ایک لڑکے پر آپ کی نگاہ پڑی جس کے چہرے پر عبادت و پرہیزگاری کا نور چمک رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا بیٹا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اسے جواب دے نہیں۔ پھر پوچھا کہ ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو جو قرآن مجید پڑھتی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، خوبصورت پاک باز و نیک ہے؟ یہ عورت کی خصوصیت بیان کی ہے۔
کہ بے مثال عورت کیسی ہوتی ہے. اس نے کہا میں تو ایک غریب شخص ہوں, بھلا مجھ سے اس طرح کی لڑکی کا رشتہ کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میں کرتا ہوں, یہ کچھ دراہم لو اور 1 درہم کی روٹی, 1 درہم کا سالن اور 1 درہم کی خوشبو خرید لاؤ. نوجوان وہ چیزیں لے آیا. آپ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح اس نیک نوجوان سے کر دیا. صاحبزادی جب رخصت ہو کر شوہر کے گھر آتی ہیں تو دیکھا کہ گھر میں پانی کی ایک سراخی کے سوا کچھ نہیں ہے. گھر میں ایک پانی کی سراخی کے سوا کچھ نہیں ہے. اس سراخی پر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی. اس بے مثال لڑکی نے, بے مثال دلہن نے, میں بے مثال دلہن نہیں کہوں گا, اس بے مثال دلہن نے پوچھا یہ روٹی کیسی ہے؟ جواب دیا یہ کل کی باسی روٹی ہے, میں نے افطار کے لیے رکھ لی تھی. یہ سن کر کہنے لگی مجھے میرے گھر چھوڑ آئیے. نوجوان نے کہا مجھے تو پہلے ہی اندیشہ تھا کہ اب شیخ کرمانی کی بیٹی مجھ جیسے غریب آدمی کے ساتھ کیسے رہے گی. سکی روٹی سرائی دیکھ کر لگتا ہے اس کی حالت خراب ہو گئی. لڑکی نے پلٹ کر کہا کہ میں آپ کی مفلسی کے باعث نہیں لوٹ رہی ہوں, بلکہ اس لیے کہ مجھے آپ کا توکل کمزور نظر آیا. اسی لیے مجھے اپنے والد پر حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ خصلت اور نیک اور صالح کیسے کہا, جبکہ آپ کا اللہ پر بھروسے کا یہ حال ہے کہ روٹی بچا کر رکھتے ہیں آپ. اوئے ہائے ہائے, یہ بات سن کر نوجوان کے تو ہوش اڑ گئے. یہ کیسی عورت ہے, یہ کیسی دلہن آ گئی میرے گھر کے اندر. لڑکی نے پھر کہا میں ایسے گھر میں نہیں رک سکتی جہاں ایک وقت کی خوراک جمع کر کے رکھی جاتی ہو. اب یہاں میں رہوں گی, یہ روٹی رہے گی. یہ سن کر نوجوان فوراً باہر نکلا, روٹی خیرات کر دی.